بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے آج کا درس جو ہم نے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ جنت کے حسین مناظر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اس میں ہم لوگ کیا سنیں گے، مولانا ہم کو کیا بتاتے ہیں۔ جنت پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب اس کی تفسیر میں سنتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یہ کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر، حساب و کتاب پر، جنت پر اور دوزخ پر اور ہر طرح کی تقدیر پر، جیسے بھی اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اس کا فائدہ سنتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرے عقائد کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے، لہذا جو شخص جنت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نیز قرآن پاک میں یا متواتر احادیث مبارک میں جنت اور اس کے احوال کے متعلق جو کچھ موجود وہ بھی ایمان کا جز ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ بعض مغربی ذہن والے، مطلب ویسٹرن کلچر والے، رکھنے والے نام نہاد جنت کا اور اس کے بہت سی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی جو ہے توفیق عطا فرماوے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ دیکھیے کس حد تک کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ چلیے سنتے ہیں آگے کہ جنت اور اہل جنت کی باہمی طالب، اہل جنت کی طالب یعنی جنت والے جنت کے طالب میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح درخواست کرتے ہیں اور کریں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، سورہ 193 اور 94 میں، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، اور ہم کو وہ چیز جنت بھی دیجیے جس کا ہم سے آپ نے پیغمبروں کے معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جنت طالب کرنے کا انعام ہے کہ اس کی جنت کی طلب کرنا، حوصلہ رکھنا امید رکھنا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں، اور جو شخص اللہ کے ساتھ دوزخ سے پناہ پکڑے 3 مرتبہ تو دوزخ کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ دے دے۔ اس کا فائدہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث میں ہے کہ جس نے 7 مرتبہ یوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں تو جنت کہتی کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں مروی کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے طالب اور دوزخ سے پناہ بہت زیادہ مانگا کرو، کیونکہ یہ دونوں جنت اور دوزخ شفاعت بھی کرتی ہے،
اور ان کو ان کی شفاعت اللہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو بہر زیادہ طالب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ آپ سے مجھے طلب کر رہا ہے، آپ اس کو مجھ میں سکونت دے دیں۔ اور دوزخ بھی کہتی ہے کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو پناہ دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے منزل آخرت سے دور رہا جانے کا خوف کیا، اس نے رات کو بھی عبادت کر کے آخرت کا سفر کیا، اور جس نے رات کو سفر کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا سامان تجارت بہت قیمتی ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کا سامان تجارت بہت قیمتی ہے، اور وہ کیا ہے میرے دوستو بزرگو؟ وہ جنت ہے۔ حتی المقدر وہ جنت کی طالب کرو۔ جناب قلیب بن جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے کہ جنت کو اپنی پوری کوشش کر کے یعنی نیک اعمال کے ساتھ طلب کرو، اور دوزخ سے اپنے پوری کوشش کے ساتھ یعنی گناہوں سے بچ کر بھاگو، کیونکہ جنت کے طالب کو سونا یعنی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دوزخ سے بھاگنے والے کو بھی سونا یعنی گناہ کے وقت دوزخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بلا شبہ کیونکہ جنت کے طالب کو سونا نہیں چاہیے، اور دوزخ سے بھاگنے والوں کو بھی سونا نہیں چاہیے کہ دوزخ کو بھولنا، کیونکہ بلا شبہ آخرت جنت آج دنیا میں نفس اور شیطان کے ناپسندیدہ جو ہم کو ناپسند آتے ہیں وہ سارے کام شیطان نے سجدہ کا ہم کو بتائے ہیں، جس کو مولانا فرماتے ہیں کہ جنت آج دنیا نفس و شیطان کی ناپسندیدہ چیزوں پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہیں، کہ وہ شیطان نے جو چیز ہیں اس کو ہمارے لیے جو جنت کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے، کیوں وہ ہم کو ناپسندیدہ سمجھ میں آتی ہے، ہم کو پسند نہیں آتی ہے، شیطان نے اس کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اور دنیا لذتوں اور خواہشوں کا گہوارہ ہے، خبردار تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، اور دنیا کی چیزیں، دنیا کی خواہشاتیں، لذتیں، اس کو سجا کر شیطان نے ہم کو اتنا سامنے بہکا دیا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہے، وہ ہم کو جو ہے جنت سے غافل نہ کر دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر کوئی شے نہ مانگی جائے سوائے جنت کے، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت مانگو۔ اس سے قارئین خواندہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے، جس کو ہم نے دنیا کی خواہشات میں ضائع کرنے شروع کر دیا ہے۔ وہ بڑی چیزوں کی بہت مت بھولو، دو بڑی چیزوں کو مت بھولو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم دو عظیم چیزوں کو مت بھولنا۔ ہم نے یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ کون سی عظیم چیزیں یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ۔ اللہ ہم سب کو بھی جو ہے اس سے غافلوں سے بچاوے، ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، تاکہ ہم بھی نیک عمل میں ہمیشہ لگے رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر ہمیشہ چلتے رہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بشیر رحمۃ اللہ علیہ
مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر جنت اور دوزخ دونوں سوال کرتی ہے۔ جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار، میرے پھل تیار ہو چکے ہیں، میری نہریں جاری ہو چکی ہیں، اپنے مکینوں کی مشتاق ہو، پس میرے اندر رہنے والوں کو جلد بھیج دیجئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کلثوم بن ایاز کا قیصر رحمۃ اللہ علیہ نے ہشام بن عبداللہ مالک بادشاہ کے زمانے میں دمشق کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا، جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو برتری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ترقی عطا کرتے ہیں۔ اس بندہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ اس کی اطاعت گزاری اور مدد حاصل کی اور اس نعمت سے گناہ پر مدد نہ پکڑی، کیونکہ جنتی پر کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا مگر اس میں نعمت کا مزید اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی ہوتا جاتا ہے، پس کہ وہ صاحب نعمت جانتا بھی نہیں ہوگا، ان کو اس نعمت کے تعلق سے پتہ بھی نہیں ہوگا، جس طرح کہ آگے ہم نے حدیثوں میں بتا چکے ہیں، سنا چکے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن پہ اس کا خیال آیا ہے، نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خیال بھی آیا ہے۔ جس کو وہ صاحب نعمت جانتا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح عذاب والے پر کوئی گھڑی ایسی نہیں آئے گی کہ وہ بھی عذاب کو دنیا سمجھے گا اور اس کو دنیا اس کو نہیں جانتا ہوگا۔ یہ کلثوم بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہشام بن عبد المالک کے زمانے میں متولی رہے، پھر ان کو ہشام نے مغرب میں جہاد پر روانہ کیا اور وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ اس کی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے اس کے تعلق سے کہ اکابر کا ایک جماعت کا عمل اور جنت کو 3 حضرات کا شوق ہے، کون کون ہیں انشاءاللہ سنیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔